تو میرے دوستو، تو اب ذرا غور کرو کہ آج ہم پہ کیا مصیبتیں ہوئی ہیں۔ پچھلے لوگوں کی مصیبتیں دیکھو کہ اگر آپ تاریخ اسلام پڑھیں گے تو کچھ ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ بعض زمینوں میں، بعض علاقوں میں مرد سے زیادہ عورتیں اسلام کے لیے مصیبت کا شکار ہوئی، ظلم کا شکار ہوئی، درندگی کا شکار ہوئی۔ مثال کے طور پہ ایک چیز یاد رکھنے کی کہ فرعون کے زمانے میں جائیے، وہ فرعون جو حضرت موسیٰ کے دور میں تھا، فرعون کئی گزرے ہیں اس زمانے میں کہ بادشاہ کو فرعون کہا کرتے تھے، تو فرعون اول، فرعون دوم، فرعون سوم، فرعون چاروں، ایسے کئی فرعون گزرے ہیں، مگر حضرت موسیٰ کے دور کا فرعون اس کا نام دوسرا تھا۔ حضرت موسیٰ کے دور کا فرعون یہ تاریخ میں بڑا مشہور ہوا ہے، بڑا مشہور ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک نبی سے سیدھا اس کا مقابلہ ہونے کی وجہ سے وہ تاریخ میں بڑا مشہور ہوا ہے، موسیٰ کے دور کا فرعون۔ تو ذرا دیکھیے کہ فرعون کا محل ہے، اور وہ محل میں زنانہ سیکشن ہے، اور اس میں کئی عورتیں تھیں فرعون کے خاندان، فرعون کی بیوی، فرعون کی بیٹیوں کی خدمت کے لیے۔ تو ایک دن ایک عورت فرعون کی بیٹی کو سجا رہی تھی، اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، تو کنگھی نیچے گر گئی۔ تو جیسا ہی نیچے گر گئی تو مثال کے طور پہ آج بھی ہمارا اصول ہے کہ جب نیچے گری ہوئی کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تکیہ کلام ہوتے ہیں، اور آج کل مسلمان میں تکیہ کلام مشہور ہے، اماں ابا یہ کچھ نہ کچھ بول کے اٹھاتے ہیں، اور ان لوگوں کا، وہ اللہ والے جو لوگوں کا تکیہ کلام الگ تھا، وہ اٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو جیسا ہی کر کے نیچے گری تو وہ فرعون کے گھر کی نوکرانی جھکا اور کنگھی کو اٹھایا اور اٹھتے اٹھتے کہا یا اللہ، کہا یا اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی نے جملہ سنا اور سن کے پوچھا کہ تم نے اللہ کہا، کہیں تم موسیٰ کے اللہ کو بھی یاد نہیں کر رہی ہو؟ موسیٰ کے اللہ کو بھی یاد نہیں کر رہی ہو؟ تو دیکھو اللہ کا کلام کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، مگر وہ پچھلے لوگ ایسے گزرے کہ جو خبر کی آسانی کے لیے، معیشت کی آسانی کے لیے اپنی دنیا کو مصیبت میں ڈالتے تھے، اپنے خبر کے لیے وہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر وہ اپنے جسم کو مصیبت میں ڈالتے تھے، اور اپنے جسم کی تکلیف کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے برداشت کرتے تھے، اور دنیا کی ترقی کے ذریعے وہ اپنی آخرت کو وہ کامیاب بناتے تھے۔ تو کیسے دنیا کی مصیبت کے ذریعے وہ اپنی آخرت کو کامیاب بناتے تھے؟ دیکھیے کہ جب فرعون کی بیٹی نے اس خادمہ کی زبان پر اللہ کا جملہ سنا تو پوچھا کہ تم نے کنگھی زمین سے اٹھاتے ہوئے اللہ کہا، کہ یہ بتاؤ کہ کس اللہ کو یاد کر رہی ہو؟ کہیں تم موسیٰ کے رب کو تو یاد نہیں کر رہی؟ تو اس خادمہ نے نڈر ہو کے کہا کہ ہاں شہزادی، میں رب موسیٰ کو یاد کر رہی ہوں، اور میں موسیٰ کو قریب آتی ہوں اور موسیٰ کی اللہ پہ ایمان لاتی ہوں۔ تو یہ بیٹی بھی حضرت موسیٰ کی دشمن تھی، موسیٰ کے دین کی دشمن تھی، اسلام کی دشمن تھی، تو بات فوراً فرعون تک پہنچا دی اور یہ خادمہ گرفتار ہو گئی۔ بڑے دربار کے مقدمے کے لیے اسے لایا گیا اور فرعون نے اسے موقع دیا کہ تم خادمہ ہو، تم نے میری بیٹی کی بہت خدمت کی ہے، لہذا تمہاری خدمت کو دیکھتے ہوئے میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں کہ موسیٰ کے رب کو بھول جاؤ اور تجھے اپنا رب مانو۔ تو ایک عورت تھی جو عاقلت اور قبر کے سکون کے لیے اپنے جسم کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے تیار تھی، ڈٹی رہی،
اللہ کو اسے کامل بھروسہ تھا، نیت صاف تھی، یقین پختہ تھا، ڈٹے رہی اور کہا کہ میں موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑ سکتی، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو فرعون نے کہا کہ تم جانتی ہو میں کون ہوں، میری طاقت کو تم نہیں جانتی، میری حکومت کو تم نہیں جانتی، میرے دبدبے کو تم نہیں جانتی، بھرے دربار میں یہاں تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور یہاں میری حکومت چلتی ہے، میرا سکہ چلتا ہے، کیا تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ تو اس خادمہ نے تاریخی جواب دیا کہ اے فرعون تیری حکومت چھوٹی ہے، تو بادشاہ ہے مگر تو یہ نہیں جانتا کہ اللہ کی زمین پر تیری حکومت ہے، تو یہ نہیں جانتا کہ تیرا تخت و تاج اللہ کی حکومت پہ چل رہا ہے، تو یہ نہیں جانتا کہ تیرا دبدبا اور تیری شان و شوکت اللہ کی حکومت اللہ کی زمین پر چل رہی ہے۔ یہ زمین تو تیری ضامن نہیں ہو سکتی، یہ تخت و تاج تو تیرا ہو سکتا ہے، سلطان تو تیری ہو سکتی ہے، قانون تو تیرا ہو سکتا ہے، مگر یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج تیرے نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے میں چاند کے سامنے سورج کو پھیکا کر دیتا ہے، سورج کے سامنے چاند کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے پھیکا کر دیتا ہے، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سورج کو بھی ایک چاند کے ذریعے پھیکا کر دے گا، تیرے نام و نشان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن مٹا دے گا۔ تو بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، تو بھی تباہ ہونے والا ہے اور میں بھی تباہ ہونے والی ہوں، تو پھر میں تم سے کیوں بہتر ہوں؟ تو میرے دوست کو دیکھ کے مختصر کہوں گا کہ ظلم کی انتہا کہ یہ لوگ کیسے اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے، دیکھیے کہ کیسے اپنی خبر کو کامیاب بنانے کے لیے، آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے باطل کے سامنے اپنے جسم کو کیسے مصیبتوں میں ڈالتے تھے۔ ذرا دیکھیے میرے دوستوں کہ ایک عورت اور اس عورت کو 6 مہینے کی بچی ہے، 6 مہینے کی بچی۔ فرعون نے بھرے دربار میں اس عورت کو لٹا دیا، بھرے دربار میں لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد اس کے نیچے چکلے رکھے گئے، دونوں ہاتھوں کو بلایا اور فرعون نے حکم دیا کہ اس کی ہتھیلیوں میں کیلے مارا جائے۔ تو چکلے نیچے رکھ کر ہتھیلیوں میں کیلے مارے گئے، اور جب کیلے مارے گئے تو درد سے وہ عورت تڑپ رہی ہے، مگر زبان سے نکل رہا ہے یا رب موسیٰ، اے موسیٰ کے رب، اے اللہ، اے رب العالمین، اے رب العالمین۔ تو میرے دوستو فرعون نے کہا کہ تیری ہتھیلیوں میں کیلے ڈل چکے ہیں اور تو ابھی بھی موسیٰ کے رب کو چھوڑنے تیار نہیں۔ تو کہا کہ میں اس درد کے سامنے، اللہ کی محبت کے سامنے، اسلام کی سچائی اور حقانیت کے سامنے، میں اس درد کو بہت چھوٹا سمجھتی ہوں، اس درد کو میں بہت چھوٹا سمجھتی ہوں۔ تو ایک اور ظلم شروع ہوا، 6 مہینے کی معصوم بچی کو لا کر اس کے سینے پہ لٹایا گیا۔ تو تاریخ کا دکھ بھرا واقعہ مورخ لکھتا ہے کہ وہ بچی دودھ سے بھوکی ہو چکی تھی، اور جب وہ بچی سینے پہ لٹی گئی تو ماں کے دودھ کے لیے بے قرار ہوئی۔ تو فرعون کی وہ خادمہ ایک طرف اس کی ہتھیلیوں میں کیلے ہیں اور دوسری طرف بچی ماں کے سینے پر لیٹ کر دودھ کو بے چین ہو رہی ہے۔ تو فرعون پوچھتا ہے کہ ابھی بھی تو میری بچی کو دودھ نہیں پلائے گی؟ تو کہتی ہے کہ بچی تھوڑی دیر کے لیے بھوک برداشت کرے گی تو کیا ہوا، یہ بچی بھی میدان قیامت میں اسلام کے لیے اپنا پیٹ کھالی رکھنے والوں میں شامل ہو جائے گی۔ تو میرے دوستوں دیکھیے کہ درد بھرا واقعہ کہ ماں کے سامنے 6 مہینے کی بچی کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے گلے کو کاٹ دیا جاتا ہے، 6 مہینے کی بچی کے سر کو تن سے جدا کیا جاتا ہے، بچی کے 2 ٹکڑے اس ماں کے سامنے پھینک دیے جاتے ہیں۔ تو تب بھی ماں کہتی ہے کہ میں ابھی بھی اللہ پہ ایمان رکھتی ہوں، رب العالمین پہ ایمان رکھتی ہوں۔ تو اس کے پیروں میں کیلے
اس کے پیروں میں ٹھوڑے دیے جاتے ہیں، ٹھوڑ دیے جاتے ہیں، تو ابھی بھی ایمان پر قائم ہے، پیٹ کی چوٹی کو دکھایا جاتا ہے، ابھی بھی ایمان پر قائم ہے۔ مختصر یہ کہ اسی حالت میں برداشت کرتے کرتے اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اللہ نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مصیبت کے بعد تمہارے لیے سکون ہے، ہر مصیبت کے بعد تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اب لگا دیجیے کہ آخرت کے سکون کے لیے اس عورت نے اپنے جسم کو مصیبت میں ڈالا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے آخرت کو کتنا بے مثال بنا دیا۔ دیکھیے کہ معراج کا واقعہ ہے کہ کئی فرعون اور حضرت موسیٰ کے دور میں کئی صدیاں، فرعون اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کئی صدیاں گزر گئی۔ موسیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک درمیان میں کئی نبی آئے اور کئی نبی چلے گئے، تو کئی صدیاں گزرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج نصیب ہوا، اور معراج کے مقدس سفر میں آپ جانتے ہیں کہ براق کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق کے ذریعے فلسطین تک کا آسمانی سفر مکمل کرتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک وادی ہے جس میں ہرے بھرے جھاڑ ہے، اور اس زمین سے اعلیٰ قسم کی خوشبو آ رہی ہے، اعلیٰ قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں کہ اے جبریل، ایسی بے مثال خوشبو اس وادی سے کیوں آ رہی ہے؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ فرعون کے خادمہ کی خبر ہے، یہ فرعون کی خادمہ کی خبر ہے جو فرعون کے دربار میں ظلم کا شکار ہوئی تھی، مگر اپنے زبان سے کلمے کو کبھی نہیں نکالا۔ تو اس عورت نے آخرت کے سکون کے لیے اپنے جسم کو مصیبت میں ڈال دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مصیبتوں کے بدلے میں قیامت تک کے لیے اس کی خبر کو اللہ نے خوشبودار بنا دیا، خوشبودار بنا دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستوں کہ چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو، ہر میدان میں کامیابی کے لیے مصیبت کو برداشت کرنا ضروری ہے۔ جب تک انسان دنیا میں مصیبت کو برداشت نہیں کرے گا، اس کے لیے رزق کے دروازے نہیں کھلیں گے، اور جب تک انسان دنیا میں مصیبت برداشت نہیں کرے گا، اس وقت پر اس کے لیے خبر میں سکون نصیب نہیں ہوگا، اس کی آخرت کامیاب نہیں ہوگی۔